کی آج اپنی تربیت برکت اور نصیحت کے لیے 122 نمبر ضرور ہے اور اس کی پہلی 3 آیات ہم کلام پاک میں 4 آیات ہم تلاوت کریں گے. پہلے 4 کوئی بھی تلاوت کرنے میں کر سکتا ہے. 122 نمبر ضرور. کلام پاک میں لکھا ہے میں خوش ہوا جب مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں. اے یروشلم ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں. اے یروشلم تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں. کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب بولیں گے آمین. شکریہ. تشریف رکھیں. ہلیلویا. مقدس داؤد نبی کی معرفت لکھا گیا زبور ہے 122 نمبر. بہت سادہ سا زبور گاتے بھی ہیں. میں خوش ہے جب میں آتے لگ کے آؤ یا بادے کہا چلیے سب کو آ جاتا ہے. اور اس کو ہم نے تلاوت کی ہے پہلے چند آیات. اور یہ ملوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت ہے اور اس میں یروشلم کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے. اس کی خوبصورتی کو اس کی اہمیت کو اس کے مقام کو بیان کیا گیا ہے. لیکن آج جو ہم اس میں سے اپنے لیے مضمون لیں گے کہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کرنا یا دلچسپی ظاہر کرنا. جیسے ہی مقدس داؤد نبی کو کہا گیا کہ آؤ خداوند کے گھر میں چلیں تو کہتا میں خوش ہو گیا جب مجھ سے کہنے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں. اس لیے چلیں عبادت. کیوں چلیں؟ پرستش. اگر سان کوئی کہے آپ خدا دے گھر چلیں خوشی نہ آنے آگے پریشان کئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں جو مقدس داؤد کا دل ہے ذہن ہے سوچ ہے وہ ہے جب مجھے انہوں نے کہا اور میرا دل کیا ہو گیا خوش ہو گیا کیونکہ انہوں نے خدا کے گھر میں جانے کی. اور اس کا پس منظر کچھ ایسا جب داؤد نبی نے گناہ کیا تو اس کا ہیکل میں جانا بند ہو گیا. تو اس کو ہیکل میں اجازت نہیں تھی لیکن وہ شخص بے چین کا تڑپتا تھا کہ میں ہیکل میں جاؤں خدا کی عبادت. جب پھر انہوں نے کہا کہ آئیں خداوند کے گھر چلیں تو وہاں اس کے دل کا اظہار نظر آتا ہے اور کہتا ہے اے یروشلم ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں. اور تیرے پھاٹکوں کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہتا ہے اے یروشلم ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا. گنجان کا مطلب بڑا خوبصورت بڑی آبادی ہے ہرا بھرا ہے اور خوش دل ہے. اور اس شہر میں کرتے کیا تھے لکھا جہاں قبیلے یعنی خداوند کے خدا کے گھر میں خدا کے لوگ آئیں گے. اور لکھا ہے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں. اور میرا دل بھی خوش ہو گیا جب میں کہنے لگا جب مجھے کہا گیا کہ آؤ خداوند کے گھر میں چلیں. اور خداوند کے گھر کی دلچسپی یا جانے کی دلچسپی اسی شخص کو ہوگی جو خداوند کے گھر کی اہمیت سے واقف ہوگا. اس لیے مقدس داؤد جو ہے شہر کی تعریف بیان کرتا ہے. شہر کیسے اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. اور پچھلی دفعہ ہم نے اس ٹاپک کو شروع کیا تھا خداوند کو اپنی دلچسپی دکھائیں. اور پہلا پوائنٹ میں نے آپ تک پہنچایا تھا کہ دعا میں دلچسپی دکھانی ہے. دل تیار ہو ہمارا دعا کرنے کے لیے. خدا مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں
ہونے دیتا. دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا اور بہتر کرنا. نمبر 2 عبادت میں دلچسپی، اور نمبر 3 خدمت میں دلچسپی. 2 پوائنٹ اور ہم اس میں ایڈ کریں گے. خداوند کے میز پر آنے کے لیے دلچسپی اور پرستش میں دلچسپی. کس کی دلچسپی؟ کبھی کبھار گیت گا رہے ہوتے ہیں، پرستش شروع کے ہم بڑے آرام سے بیٹھے. اٹ مینس اس بات کو شو کر رہے ہیں ہمیں گیت نہیں آتا، ہماری دلچسپی. کبھی کبھار ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس میں دلچسپی نہیں لیتا. تو پہلے پوائنٹ کو جو خدمت کے حوالے سے ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر مزید غور کریں گے. خدمت میں دلچسپی لینے والا شخص خدا کی حضوری میں سے کبھی بھی بے برکت نہیں ہوتا. اور خدمات جو ہیں طرح طرح کی ہیں، اور خدمات جو ہیں یہ بہت ساری ہیں. بائبل مقدس میں کا بیان کیا گیا ہے. خدمات جو کرنے کے لیے بہت ساری ہیں، لیکن کوئی شخص جو دلچسپی کا اظہار کرے اس کو خدمت خدا دیتا ہے، اور کرنے کے لیے وہ شخص تیار ہونا چاہیے. ایک آدم کلام سناتے کا کہ خدمت کرنے والے شخص کو چانس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. جہاں اس کو چانس ملے وہ خدمت کرے. خدمت کے وہ موقع ڈھونڈے، جہاں بھی اس کو موقع ملے وہ خداوند کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے خدمت کرنے والے شخص کے بارے میں تیموتھیوس کے خط میں بڑی خوبصورتی سے مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے. تھوڑی سی اس کو ہم دیکھیں گے. اس سے باب میں لکھا یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان ہوتا چاہتا ہے وہ اچھے کام کرنے کی خواہش کرتا ہے. جو نگہبان ہوتا چاہتا ہے اس کا دل جو ہے اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، خواہش کرتا ہے میں بہتر کروں، اچھا کروں تاکہ مجھے کوئی جگہ ملے. یہ خدمت کرنے والے شخص کی دلچسپی کا اظہار ہے. اور آگے اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے. بس نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوق، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور، تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری ہو، نہ زردوست ہو، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر کا بندوبست نہیں کرنا جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرداری کیوں کرے گا؟ یعنی کیسے کر سکتا ہے جب کوئی اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا. خدمت کرنے والے شخص کی کوالٹی اور خصوصیات خدا دیتا ہے. آج شخص جب ان کوالٹیز کو نہیں رکھتا خدا ایسے شخص کو نہیں بلاتا. خدا دیکھتا ہے یہ شخص کیسا، کتنا وفادار ہے، کتنا حلیم ہے، کتنا جھگڑالو ہے، کتنا غصہ کرنے والا ہے، کتنا برداشت کرنے والا ہے، گھر کے انتظام میں کیسا سمجھداری سے وہ کام لیتا ہے، اور مختلف اس کے خصوصیات ہیں. اس لیے خدمت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو خدا کے گھر میں ہے اور اس شخص کا بہت بڑا مقام ہے. 84 نمبر زبور میں لکھا ہے، زبور میں لکھتا ہے مجھے بادشاہ کے گھر میں ہونے سے بہتر ہے میں خدا کے گھر کا دربان ہوں. بادشاہ جب کوئی ملک عہدہ ملے اس تو بہتر میں چرچ کے دروازے پہ کھڑا ہو سکتا. دربان کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے یہ بہت بڑی خدمت میری خواہش. اس کی جو بھی خدمت خدا کے گھر میں ہوتی ہے اس کی خدا کی نگاہ میں بڑی ہے. لیکن اس کی مختلف کیٹاگری، جو شخص کلام کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے دوسرے کام نہ کر سکتا ہو،
جو دوسرے کام کے لیے مقرر کیا ہو سکتا ہے وہ کلام کی خدمت ساری انجام نہ دے سکتا ہو. اس لیے جو شخص خدمت میں دلچسپی نہیں لے گا خدا اس کو نہیں بلائے. دلچسپی لینے کی ضرورت ہے. مقدس پترس رسول سے یسوع مسیح مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں جب یسوع مسیح نے بڑا سخت کلام سنایا تو جو خدمت کرنے والے یسوع مسیح کے ساتھ ہیں سارے بھاگے. کہتے ہیں ہم ایسا ناگوار اور سخت کلام نہیں سن سکتے. اتنی سخت باتیں جو سنائی ہیں استاد نے ہم نہیں سن سکتے. ہماری برداشت سے باہر ہم تیرے ساتھ نہیں چل سکتے. آج بھی جب کلام جو مائنڈ کے مطابق نہیں ہوتا اور سمجھتا بندہ کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے, اس شخص نے ٹھیک کلام نہیں سنایا. یسوع کے دور میں بھی ایسے جب تربیت کی باری آتی ہے تو جو شخص تربیت پسند نہیں کرتا وہ شخص خدمت بھی نہیں کر سکتا. اس سارے بھاگ کے اتنا ناگوار کلام سخت کلام ہم نہیں سن سکتے. مقدس پترس وہاں رہ گیا اور یسوع نے انہوں نے کیا تمہیں جانا چاہنا دے. سارے چلے گئے, انہیں پسند ہی نہیں آیا کلام, تربیت پسند نہیں آئی. اور پترس نے دلچسپی کو ظاہر کیا. زندگی کی باتیں تو بڑی دفعہ یہ پڑھی ہے. زندگی کی باتیں تو تیرے پاس, تجھے چھوڑ کر کہاں جا. یہ پترس کی دلچسپی کا ثبوت وہ واقعی خداوند کے ساتھ رہنے کے لیے, اس کی خدمت کے لیے دلچسپی رکھتا ہے. اس نے ساتھ تیرے بغیر میں کسی کا, زندگی کی باتیں تیرے پاس, تجھے چھوڑ کر کہاں جانا چاہتا, تیرے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں, زندگی ہے ہی نہیں. یسوع مسیح زندگی ہے. یسوع مسیح کے بغیر پوری دنیا میں کوئی زندگی دینے والا نہیں. ہاللیلویا. تو پھر اس کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ تو کس کو چھوڑتے ہیں ہم؟ جس میں دلچسپی ہو. اگر کام میں دلچسپی ہے پھر عبادت چھوڑ دیں گے. اگر عبادت میں دلچسپی ہے پھر کس کو چھوڑ دیں گے؟ کام کو چھوڑ دیں گے. مجھ سے کام تو لگتا ہے, لیکن جہاں ہماری دلچسپی ہوگی, جہاں ہمارا انٹرسٹ ہوگا, ایسا کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جس قدر جتنی زیادہ دلچسپی ہوگی اسی قدر ایماندار شخص اس کا موڑ ہوتا چلا جائے. اگر کسی کو ہم فون کا جواب نہ دیں تو پھر اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ میں بڑا بیزی سا. حالانکہ انہیں بیزی نہیں ہوتے. دلچسپی نہ ہو تو جواب نہیں دیتے. صبح کوئی شخص مجھے بتایا تھا, اس نے مجھے میسج کیا دوسرے بندے نے, تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں بڑا بیزی تھا. میں نے کہا 5 منٹ یا 1 منٹ واسطے بندہ بیزی ہے, فری نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میرے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے صرف یا اس کو ریپلائی کرنا چھوٹا سا, یہ نہیں کر سکتے. جب دلچسپی نہیں ہے تو پھر بڑے بہانے, پھر ٹائم نہیں ہے, بیزی ہیں, یہ مسئلہ بن گیا تھا, یہ مسئلہ بن گیا. جو شخص عبادت میں یا چرچ میں آنے کی دلچسپی رکھتا ہے وہ کب تیاری کرتا ہے؟ کب تیاری کرے گا؟ کب کرے گا تیاری؟ پہلے دسو. اور رات میں تیاری کر لے گی. اس کا ذہن ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, صبح کیا کرنا ہے. جنہیں دلچسپی نہیں ہوگا تھا دیکھیے گا صبح جائے گا تو جائے, نہ جائے گا تو نہ. جب لائٹ پر کیوں نہیں آئے, لائٹ چلے گئی. دلچسپی جس قدر ہوگی اسی قدر ہماری تیاری ہے. اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اور خدا جو ہے وہ دلچسپ یا دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے. خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو دلچسپی رکھتے ہیں. جن کو دلچسپی نہیں, خدا نے کہا تو بھی جانا چاہتا تو چل گا, سارے چلے گئے. اس لیے خدا کو دلچسپی جب نہیں دکھائیں گے خدا ہمیں بلیس نہیں کرے گا. جب اس کو دکھائیں گے میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, میں عبادت کے لیے تیار ہوں, میں تیری حضوری میں آنے کے لیے تیار ہوں, میں تجھے دن بات کہنے کے لیے تیار ہوں, میں تیری حضوری میں سجدے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے بلیس کر.
آپ کا مائنڈ جو ہے پہلے سے پریپیئر ہوگا، تیار ہوگا. صبح میں نے یہ کہا بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کب تیاری کرتے؟ رات کو. صبح لائٹ چلی جائے، کوئی پرابلم نہ آ جائے، رات میں تیاری کر لیں، کیونکہ ہمارا ذہن ہوتا ہے صبح ہم نے بچوں کو بھیجنا ہے. اس لیے خدا کی خدمت کے لیے جب تک دلچسپی کا اظہار نہیں کریں گے ہمیں فضل ہی نہیں ملے. کئی لوگوں کو میں نے خدمت چھوڑتے دیکھا ہے، ان کے اندر دلچسپی نہیں، خدا کی ٹائم نہیں، اور خدا کے ان کے اندر محبت نہیں ہے. آہستہ آہستہ ان کی خدمت جو ہے ختم ہوتی ہے. غیر دلچسپی لینے والے شخص کو کبھی بھی خدا خدمت کی نہیں کیا. عبادت میں غیر دلچسپ شخص کی خدا کو ضرورت نہیں. اس لیے خدمت کرنے والے شخص کے اندر یہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ موقع ڈھونڈے کہ مجھے کہیں سے موقع ملے، میں خدمت کروں اور میں خداوند کے لیے کچھ کروں. پوری دنیا اتنی 7 ارب سے زیادہ دنیا ہے اور 3 ارب سے زیادہ مسیحی ایماندار ہیں اور باقی سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں. خدا نے مسیحی ایماندار شخص کو اس لیے رکھا ہے تاکہ خدا میں دلچسپی ظاہر کرے، دنیا کو بتا ہمارا خدا بہت بڑا. باہر کون کون جانا چاہتا ہے ملک چھاڑنے کے؟ تقریباً سارے جانے، حالات بڑے خراب ہیں. میں اکثر کہتا ہوں خدا نے ہمیں اس ملک میں رکھا، ان اقوام میں رکھا ہمیں تاکہ ہم خدا کی قدرت کا اظہار کریں، خدا کی بادشاہی کا پرچار کریں. اس لیے ہمیں خدا نے یہاں رکھا. بے شک غربت میں رکھے، جیسے بھی رکھے، اس نے اس لیے ہمیں رکھا ہے اس کی گواہی. اگر کسی جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں، منادی نہیں کرتے ہیں، جیسے کو یہ پتا یہ شخص مسیحی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. خدا نے اس لیے ہمیں رکھا. یہ مسیحی کو ماننے والا شخص ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، وہ مولوی تھا، مولوی کا بیٹا تھا، امام حجر. مجھے کہتا کھینچنا ہے مجھے اپنا. اس وقت مجھے اتنا نہیں تھا آتا گیت، تو یہ سب کو آتا گیت ذات خداوند بادشاہ. میں نے یہ ضرور سنانا شروع کیا، اس نے ٹیبل پہ ٹول کے بجانا شروع کیا. میں نے سارا ضرور کا بڑا مزہ آیا. یہ گواہی، یہ خدمت ڈفرنٹ ٹائپ، ہر لیول کی، جس قابل کوئی شخص ہوگا اس لیول کی خدمت خدا سے ہوگی. ہم جسٹ گواہی دینے کے لیے دے سکتے ہیں، خدا ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دے گا. جسٹ گواہی، ہمارا کام، ہماری خدمت صفائی ہے خدا کے گھر کی. خدا ہمیں اس لیول پر لے کے جائے، اس میں ہمیں خوش رکھے گا. اس لیے عبادت جو ہے یہ خدا میں دلچسپی لینے سے ہوتی ہے. خدمت جو ہے یہ خداوند میں دلچسپی لینے سے ہوتی ہے. جو شخص انٹرسٹ نہیں لیتا اس کو خدا کچھ نہیں، اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے. رات میں دعا کر رہا تھا، ایک شخص کے بارے میں میری دعا میں آیا تھا، وہ خدا سے جھگڑا جھگڑتا. ہو سکتا ہے کوئی بھی پرابلم اس کو ہو سکتی ہے، پیسے نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، جو بھی ہے، بڑبڑانا خدا کو پسند ہے. اس لیے جو شخص بڑبڑائے گا وہ شخص خداوند میں دلچسپی نہیں ہے. ہمیں خدا نے اس لیے ملک پاکستان میں رکھا ہے تاکہ اس کی بادشاہی کا پرچار کرے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں مسلم اسکولوں میں بچوں کا ہم نے نہیں بھیجنا، وہاں بڑے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے خدا نے وہاں ہمیں رکھا. فرسٹ ایئر میں 80 اسٹوڈنٹ تھے، 80، ان میں ایک ہی کرسچن تھا اور 2 لڑکے بڑے مولوی ٹائپ تھے، مذہبی ٹائپ. انہوں نے مجھے بریک ٹائم بلایا، آؤ بھائی صاحب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اور باتیں کون سی کرتی؟ مذہبی باتیں. اور جتنی مجھے آتی میں نے بھی ان کا مقابلہ کرنا، اور کبھی میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کا نہیں پتا. جو کچھ مجھے آتا میں ان سے تکرار کرتا، بحث کرتا.
اور آج مجھے احساس ہوتا ہے خدا نے مجھے وہاں کیوں رکھا تھا 80 اسٹوڈنٹس میں ایک ہی کلیس. کبھی کبھی میں ہوتا تھا تھوڑا حوصلہ شکر, لیکن پھر دلیر ہوتا کیونکہ خدا نے مجھے وہاں رکھا. اس وقت نہیں پتا نہیں. اس لیے جہاں بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے, آپ کا کام خدمت میں دلچسپی لینا, اور اگر انر سرکل میں آئے سچ میں خدمت کے لیے دلچسپی لینے والا شخص پاک ہے. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل میں لکھا جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی کیا کرتا ہے, باپ اس کی کیا کرتا ہے, عبادت کرنا, خدا کی خدمت کرنا, عبادت کرنا, خدا کو عزت دینا. لکھا بائبل میں پرستش کرنا, خدا کی وڈیائی کرنا. اس لیے جتنی دلچسپی ہم ظاہر کریں گے اسی قدر خدا ہمیں آگے لے کر جائے گا. جھگڑالو شخص کو خدا کبھی بلیس نہیں کرے, تکراری شخص کو خدا کبھی بلیس نہیں کرے. پولس رسول کہتا ہے کئیوں کو, بعض کو تکرار کرنے کا مرض یعنی بیماری, اس بیماری سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں اور محنت اٹھانے والے سب میرے پاس آؤ. کیا کرنے کے لیے؟ تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی. میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے, میں حلیم اور دل کا فروتن. یہ یسوع مسیح کی لائف ہے. فلپیوں کا دوسرے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. خدمت کرنے والی خوبیاں میں بتا, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. خدمت کرنے والے شخص کی زندگی, اس کا رویہ, اس کا لائف سٹائل عام شخص سے الگ ہونا چاہیے. ایسا خدا پسند ہے. ایک جگہ یسوع مسیح مارا لگے اور یسوع مسیح دوسرے ساتھ چلے گئے. کچھ دیر بعد شاگردوں سے یسوع مسیح کہتے آؤ ہم بیت سیدہ کو چلے جائیں, اور کی نام ہے. تو شاگردوں کا اے استاد آپ کو پتا وہ آپ کو پتھر مارنے والے تھے. یسوع مسیح نے کہا کیا دن میں 12 گھنٹے نہیں ہوتے, جس کا مطلب ہے ٹائم اور ذہن چینج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت ان کا ذہن فرق ہو, آج ان کا ذہن فرق ہے. یعنی ہمارا رویہ جو ہے کیسا ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے پرستش میں دلچسپی. خدا کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ بڑی مشہور آیت ہے. کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے بچوں؟ کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے خدا؟ کیسے؟ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی پرستش کیسے کریں؟ روح اور سچائی سے. روح سے میں اس کو مراد دوں گا دلچسپی رکھیں, ان کا دل کرے خداوند کی ستائش کے لیے, ان کا موڈ ہو عبادت میں پرستش کرنے کے لیے, گیت گانے کے لیے, اور وہ گیت گانے کے لیے اپنے دل کا اظہار خدا کی حضوری میں منہ بنا کے نہ بیٹھ کہ مجھے گیت نہیں آتا. کچھ نہ کچھ اس کی حضوری میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرے. 56 نمبر 2 میں لکھا ہے پرستش کرنا راست بازوں کو زیبا. اور ایک میں زیبا کے بارے میں پڑھ رہا تھا, لفظ جس کا مطلب ہے پرستش کرنا راست بازوں کو پسند ہے. ایک لفظ کا ترجمہ کریں تو پرستش کرنا راست بازوں کو مناسب ہے, عام شخص کو مناسب نہیں ہے. ایک ترجمہ تو وہ کہتا ہے پرستش کرنا راست بازوں کو جچتا ہے, عام شخص کے منہ سے بس اچھا ہی نہیں لگتا, وہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے راست باز شخص جو ہے اس کا پرستش میں دلچسپی لینا نہایت ہی ضروری ہے.
وہ یہ نہ کہتا ہے مجھے گیت نہیں آتا، نہیں آتے کا گیت، لیکن جب آتے ہیں یا اس میں شامل ہو دوسروں کے ساتھ دلچسپی. کن کو دلچسپی نہیں ہوتی بھلا؟ دلچسپی کن کو نہیں ہو سکتی؟ کئی دفعہ نے اچھا ہاں لے کر کلام شروع ہو گیا، جدھر مطلب ہے ابھی تو پرستش ہو رہی ہے، یہ ختم ہوگی پھر جائے، اس کا مطلب کس کا اظہار کر رہے ہیں؟ غیر دلچسپی کا اظہار. نہ تو کھینچ کے سن لینا، رہن دو، بات چل رہا. اگر دلچسپی ہوگی ہمارا سین تیار ہوگا، پرستش شروع ہو گئی ہے، گیت شروع ہو گئے ہیں، جلدی کریں، چلیں، سنیں گے کہ پرستش میں شامل ہوں اور پرستش کرنے کے لیے ہم تیار ہوں. ایک آدم بتاتے ہیں دھیان کے بارے میں. اینڈ پہ گیت کون سا کرتے ہیں ہم؟ چندے والا کون سا کرتے ہیں؟ رہے گا نام مسیح. تو بہن جو اس کے چرچ کے ساتھ ہی کیا تھا اس کا، تو جدو اینڈ پہ آنا چندے والا گیت انہیں پڑا چٹ اور چندہ پا کے ایک سنڈے کے لیے 5-7 دن ٹیم چینج ہو گئی. کی ہویا انہیں پہلا گیت گا رہے گا نام، عبادت شروع سے وہ پہنا کے بڑھا کے ہوں آخری گیت گایا جا رہا ہے. تو کیڑا گیت سی؟ پہلا گیت سی. پھر اس کو ساری بات میں بیٹھا دلچسپی ہوگی تو آٹومیٹکلی ہم تیار ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا دل خوشی سے بھر جائے گا. مقدس داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جب مینوں کہ آؤ یہ ہوا دے کر چل. اسی کے لیے بیزار تو نہیں ہو جاتے ہو کہ آؤ یہ ہوا دے، بیزار تو نہیں ہو جاتے. پرستش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی ضروری ہے. پرستش یا گیت اگر نہیں بھی آپ کو آتا، جب آپ پرستش کر رہے ہیں، پرستش میں موجود ہوں گے، خدا کا روح جنبش کر رہا ہوگا اور پاک کے بہاؤ میں آپ کے جو بندن ہے وہ کھلتے چلے. یہ اس کی قوت ہے. پرستش نے وہ کیا ستائش میں قوت اگر پڑھی ہوا اس میں بتاتا جب پرستش ہو رہی ہوتی ہے، روح کچھ جنبش کر رہا ہوتا ہے، بندن ٹوٹتے چلے جاتے، حالات چینج ہوتے چلے جاتے ہیں، ذہنی سوچ، ذہنی معذوری ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب تک نہیں مانگیں گے، دلچسپی نہیں لیں گے، آپ کے بندن نہیں کھلیں گے. ایک گیت ہے جو بھی ہم نے گایا ہے، دائیں یہ ہوا قائم ہے تخت. اور یہ جب دوسرے لوگ گاتے تھے مجھے نہیں کہا تھا، یہ تھوڑا اونچا مجھے مشکل بڑا لگتا تھا. تو میں نے سوچا دل میں کس کو میں نے سیکھ کے چھوڑنا، مجھے آتا کیوں. اور بڑی دیر میں سنتا رہا دوسروں سے، اور پھر اس کو میں نے گانے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ آئے. تو جب دلچسپی نہیں ہوگی وہ چیز آپ کو نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے، اس کو آپ فالو نہیں کر پائیں گے، اس کو آپ اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے. اس لیے پرستش میں آنا ایماندار کے لیے اس کی ضروری ہے. پرستش کے سلا سے اس کے بندن کھلتے جائیں گے، جوئے ٹوٹتے جائیں گے. کیسے؟ ایمان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب سلاس اور پلوس کیا کر رہے تھے؟ آدھی رات کو کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. آدھی رات. اور کن کے درمیان تھے؟ کن کے درمیان تھے؟ کلیسیا کے درمیان تھے، غیر مسیحی لوگوں کے درمیان تھے، اور مسیح سے ناواقف لوگوں کے درمیان تھے، بت پرستوں کے درمیان تھے. لیکن پرستش میں ان کی دلچسپی تھی. آج اگر تو جیل میں ہو تو نیا گیت گانا، یہ سارے مسلمانے کی کہتے ہیں. پلوس و سلاس کی دلچسپی تھی، جیل میں ہے، قید میں ہے، غیر لوگوں کے درمیان میں ہے، اور ایسے لوگ جو مسیح کو مانتے ہی نہیں اور جانتے ہی نہیں، ان کو پرستش کا پتہ ہی نہیں، اور ان کی زندگی میں اس کی اہمیت نہیں ہے، ان کے درمیان. اور ٹائم دیکھیں آدھی رات کو، ہو سکتا ہے کئی قیدیوں نے غصہ کیا ہو تو سانو سون بھی دے دیں، ہو سکتا ہے.
آج اگر ہمارے گھر میں کوئی بے وقت گیت گانا شروع کر دے یا دعا کرنا شروع کر دے، کیا مانے ان پتہ نہیں ٹائم تھا سارے ستے. لیکن ستائش کی اہمیت اور اس کی قوت اور اس کی قدرت سے جو شخص واقف ہوگا، جب وہ ستائش کرے گا، اس کے ستائش کرنے سے بندھن جو ہیں کھولتے چلے جائیں. اور جب آدھی رات کو پالوس اور سیلاس خدا کی ہم پہ گیت گا رہے تھے تو کیا ہوا؟ کیا 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 واقعہ ہوا؟ ان کی بیڑیاں بہنوں، ان کی بیڑیاں آزاد ہو گئی اور دروازے جو جیل کے آٹومیٹکلی کھلتے. یہ ہے ستائش میں قوت. اگر تالا کھول سکتا ہے، ہمارے دل جو گوشتین ہیں، نرم دل ہیں، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا. اگر بے جان چیز ستائش کے وسیلہ سے موو کرنا شروع کر دے گی تو مسیحی ایماندار جو انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، جو خداوند کو جانتا ہے، جو یسوع مسیح سے واقف ہے، جو ستائش کرنا جانتا ہے، اس کا دل کس قدر تبدیل ہو سکتا ہے. سخت دل جو ہیں ستائش کی قوت سے اور قدرت سے تبدیل ہوتے چلے جائیں. یہ ہے اس کی حضوری کا پاس یا حضوری کی قدرت. جب خدا عیسائی کی حمد و ستائش پر کیا ہوتا ہے؟ خدا کا تخت لگتا ہے. جب خدا کا تخت لگتا ہے، رول کو سمبس کرتا ہے، آٹومیٹیکلی جو بندھن ہیں، جو ناپاکی کی قوتیں ہیں، جو مایوسی کی قوتیں ہیں، وہ جاتی ہے. رات کو دعا کری شخص کے بارے میں دعا میں آج کے لیے دعا کر رہا تھا تو دعا میں آ رہا تھا افسردگی ختم کر لوں. تو وہ دعا میں بھی آگے بات میں نے اسے کہا یہ پلان کیا خدا نے. کہتا پچھلے 3-4 دن تو میں بڑا ہی مایوس تھا، سمجھ نہیں سی آ رہی میں کیا. اور خدا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، خدا اس کو دیکھ رہا تھا، خدا اس کی مایوسی سے واقف تھا، خدا اس کے دل سے، اس کے حالات سے. اس لیے خدا نے کلام کیا. جس کے اندر آپ ستائش میں دلچسپی لیں گے، آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ میں چینج آتا چلا جائے گا. انقلابی رویہ آپ کا بنتا چلا جائے گا. دلچسپی آپ کی خدا کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. یہ ہے ستائش کی قوت جو بندھن اور جھوے توڑتی اور کھولتی چلی جاتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے جس قدر آپ ستائش میں دلچسپی لیں گے، خدا جو ہے کلام کرنا شروع. یہ اس وقت اور ایک اور بادشاہ رام کا جب جنگ کرنے کے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کسی نبی سے پوچھ لیں ہم اس جنگ میں جیتیں گے یا ہاریں گے. انہوں نے علیشا نبی کو بلایا اور علیشا نبی نے کہا کہ میرے لیے بھی ساز بجانے والا. جب ساز بجانا اس نے شروع کیا تو خدا نے کلام کرنا شروع کر دیا. ساز بجانے سے، ستائش کرنے سے خدا کی حضوری اس جگہ ٹھہر جاتی. یہ ہے ستائش کی قوت. لیکن کب اس سے انجوائے کریں گے؟ جب اس میں دلچسپی کو ظاہر کریں، جب اس میں شامل ہوں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اس انوائرمنٹ میں آئیں گے، اس خیمہ میں آ جائیں گے، اس ماحول میں اتر جائیں گے، اس بیت ہستہ کے حوض میں اتر جائیں گے جہاں فرشتہ اترتا اور جو کوئی بھی وہاں پہلے اتر جاتا شفا پا جاتا، اس کی چاہے کوئی بھی بیماری کیوں نہ. پرستش کے حوض میں جب اتریں گے آپ کے بندھن کھلتے چلے جائیں گے. اور پھر علیشا نبی نے جب ساز بجانے والے کو بلایا، انہوں نے ہو سکتا ہے گیت گائے ہو، پرستش کی ہو، اور علیشا نبی سے خدا نے کلام کرنا شروع کر دیا. نہ بارش آتی دیکھو گے، نہ آندھی
اور وادی پانی سے کیا ہو جائے گی؟ بھاگ جائے. یہ خدا کی بلیسنگ جاری ہو جائے. ستائش کرنے سے بدروہیں بھاگتی. اگر ستائش میں اس انوائرمنٹ میں اتر جائیں گے تو ہمارے اندر بدروہ رہ سکتی ہیں کہ نہیں؟ بدروہیں جو ہیں یہ ہمیں چرچ بھی نہیں آنے دیتے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، میں بھی تجربہ ہو یا نہ. جو بدروہیں ہیں یا ابلیس ہے وہ ہمیں چرچ میں آنے نہیں دیتے، پرستش نہیں کرنے دیتے. ایک میں بک پڑھ رہا ہوں، ڈیرک پرنس نام ہے رائٹر کا. ایک لڑکی بڑی پرستش کرتی ہمارے چرچ میں، بڑے اچھی گیت کرتی. ایک دن پرستش کرنے کے بعد جب میں دعا کرنے لگا تو میرے سامنے آ گر گئی اور اسے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اور جب اس کو الگ ہم لے کے دعا کے لیے تو جب میں نے اس سے کلام کیا تو میں نے بدرو کو کہا تو کون ہے؟ پوچھا اس سے. اس نے کہا میں نفرت کی ہوں. کس کی؟ نفرت. لڑکی کیا کہتے بڑی اچھی پرستش کرتی. ایک اور بدرو اس نے بتائی جو اس کے اندر تھی. اس نے کہا میں جنسی خیالات کی بدرو. پرستش اچھی کر رہی تھی. اس لیے کئی دفعہ جو ابلیسی کوفتے ہیں وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں، گرو نہیں کرنے دیں، دعوت نہیں بڑھنے دیں، ہمارے بندن نہیں کھلتے. چرچ میں لیٹ آنے کی عادت، پرستش میں غیر دلچسپی کی عادت، سنڈے سروس کو مس کرنے کی عادت، مختلف طرح سے کسی نہ کسی حوالے سے مایوسی ہمیں عادت آئے گی اور ہم اس میں سے نکل نہیں پائیں گے. اور جو رائٹر جس کتاب میں بتا رہا ہوں اس نے اپنی بات اس نے کہا 17 سال تک میں ایک بدرو کے تابع تھا. کہتا پینٹی کاستا سے ڈرتا میں کسی نے دستا بھی نہیں سان. انہاں کہنا پادری آپ کی بدرو میٹھتا تو جن کی نہیں سان. لیکن وہ بدرو ہے نہیں جو کہہ سکتے ہیں وہ اندر کھلانا شروع کر دیں. وہ بتا رہا تھا میرے اندر یہ کمزوری تھی کہ میں کبھی کامیاب نہیں سکتا. مایوسی میرے اندر اس قدر زیادہ تھی. خدمت بھی کر رہا تھا، بدروہیں بھی نکال رہا تھا، نجات کا کام بھی کر رہا تھا، لیکن مایوسی میرے اندر سے نکل. کہتا پھر میں نے خدا سے دعا کی اور پھر ایک آیت خدا نے میرے ذہن میں رکھی اور مجھے پھر یاد آ گیا جو میرا باپ تھا وہ بھی ایسے. کہتا میرا باپ جب کبھی ایسا واقعہ پیش آتا گھر میں کوئی بھی تو وہ کونے میں بیٹھ جاتا، کسی سے نہیں بولتا، نہ کسی کو بلاتا نہ کسی سے بولتا. جب 2-3 گھنٹے میں بیٹھ جاتا اور پھر جب فریش ہوتا پھر وہ پہلے کی طرح ہوتا. مایوسی کی وجہ، افسردہ کرنے والی بدرو، نا امیدی کی بدرو. تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو خدمت نہیں کر سکتا، تو گیت نہیں گا سکتا، نہیں گا سکتا، تو دعا نہیں کر سکتا، تیری آواز نہیں تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابلیس کی طرف سے ہے. روحانی قوتیں کبھی بھی ایماندار شخص کو آگے نہیں بڑھنے دیں. ایک پر کیسے غالب آئے؟ پرستش کے ماحول میں جہاں خدا کا تک لگتا ہے، جہاں بندن کھلتے جاتے ہیں، اس میں آپ انٹر ہوں گے، آپ کے بندن کھلتے چلے جائیں گے. آمین آمین ہاللیلویا. تو جب اس انوائرمنٹ میں نہیں آئیں گے جھگڑا بھی ہوگا، غصہ بھی ہوگا، بے سمجھی بھی ہوگی، مایوسی بھی ہوگی، ناامیدی بھی ہو سکتی ہے. کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ کوفتے ہمیں ہر روز سٹاپ کرتے ہیں. کیسے؟ پالوس رسول کہتا ہے میں نے 2 بار تمہارے پاس آنے کی کوشش کی لیکن کس نے مجھے روکے رکھا؟ کس نے؟ شیطان نے. کس نے روکیا؟
کوئی نہ کوئی کام پیدا کر دے گا، بنا دے گا، اچھا کام کرنا یہ ہے جو مختلف ریزنس ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی جگہ پہ منادی کرنے کے جا رہا تھا، تو ایک رستے میں اسٹاپ پہ کھڑا تھا، میرا دل نہیں کرتا وہاں جانے کا کہ لیٹ ہو جائیں گے، یہاں جو بھی میرے اندر خیالات ہیں، چھوڑ کیا لینے دینا، دور پڑی ہے یہ ہے وہ، اور پھر اچانک میرے ذہن میں آ کہ ابلیس تو نہیں یہ رکاوٹ پیدا کر رہا، تو میں نے صاف الفاظ میں کہا اے ابلیس میرے سامنے سے پیچھے ہٹ جا، میں جانا چاہتا ہوں۔ اتنی سی بس دعا میں نے کھڑے کھڑے کی اور میرا ذہن یکسر تبدیل ہو، اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جانا۔ تو جب میں وہاں گیا اور وہاں جا کے میں نے کلام سنایا، 3-4 لوگوں نے توبہ کر، ہاللیلویا۔ کیوں ابلیس روک رہا تھا؟ تاکہ وہ توبہ تک نہ پہنچے۔ اس لیے ایماندار شخص کئی طرح کی رکاوٹیں ابلیس ہمارے سامنے رکھتا ہے، لیکن جو پرستش ہے وہ ان بندھنوں سے میں رہائی دیتی ہے، کھول دیتی ہے، مایوسی کو ختم کر دے گی۔ اس لیے مقدس داؤد کہتا ہے خواہ میرا موت کی وادی میں سے گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ۔ آپ کسی ایسی جگہ میں جہاں آپ خوف محسوس کرتے ہیں، آپ گیت گانا شروع کرتے ہیں، آپ زبور گانا شروع کرتے ہیں، خوف آپ سے نہیں جاتا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، خدا کی حضوری وہاں ٹھہر جائے گی، خدا وہاں مشہور ہو جائے گا، اور آپ گیت گائیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں اکیلے ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، خوف ہے، آپ گیت گانا شروع کر دیں۔ اکثر کمرے میں بہنیں نہیں جاتی جب اندھیرا ہوتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کمرے میں جا کر گیت گانا شروع کر دیں، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ستائش میں قوت۔ نیکسٹ ہے خداوند کی ضیافت میں دلچسپی۔ کس میں دلچسپی لینی ہے؟ خداوند کی میز پر آنے کے، خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہونے کے لیے، خداوند کے نجات بخش، خداوند کی نجات بخش قربانی کو تسلیم کرنے کے لیے دلچسپی رہتی ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں میں حالے ٹھیک نہیں ہویا، میں حالے خدا کی میز پہ نہیں جا سکتا یا نہیں جا سکتی۔ اٹ مینس ہم کہہ رہے ہیں ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح نے کہا میرا خون تمہارے یا بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں ابھی تک میں ٹھیک ہی نہیں ہوا؟ جب یسوع مسیح نے کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، پھر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ میں حقیقت دلچسپی نہیں ہے۔ اس خاص ضیافت کی اہمیت کو جب سمجھیں گے، آٹومیٹکلی ہمارے اندر خداوند کے لیے، اس ضیافت کے لیے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا ضیافت کے لیے، نوکروں کو بھیجا، جا اس رشتہ دار کو جا، ان کا بادشاہ نے ضیافت کی دی ہے۔ ایک رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نئے 2 جوڑی بیل خریدے ہیں، مجھے مزدور رکھ، میں نے ان کو چیک کرنے جانا۔ دوسرے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نئی زمینیں خریدی ہیں، میں نے ان کو دیکھنے جانا ہے، مجھے مزدور رکھ۔ ایک اور کے پاس جاتا ہے کہ تجھے بادشاہ نے دعوت دی ہے، تم بڑی ضیافت کی ہے، اس نے کہا میں نے نئی شادی کی ہے، میں نہیں آ سکتا۔ لکھا ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا رشتہ داروں کا۔ کن پہ غصہ آیا؟ کن پہ غصہ آیا؟ اسی کدھر رشتہ دار ہے؟ کدھر رشتہ دار؟ یسوع مسیح، اس نے ضیافت کیا۔ جب ہم مزدوری کو پیش کریں گے، مجبوری کو پیش کریں گے، ضیافت میں نہیں آئیں گے، دلچسپی ظاہر کریں گے، خداوند غصے ہو جائے گا، اس کو بڑا غصہ آئے گا۔
خدا مالک نے بادشاہ نے رشتے داروں کو بلایا، پھر اس نے کہا سارے رشتے داروں کو چھوڑ دے، جو نئی رشتے داروں کو بلا انہوں رہن دے آئے رشتے دار اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، اے نہیں کہ سانو اے نہیں، لیکن بلایا کن کو جاتا رشتے داروں، جس کے ساتھ رشتہ ہو، جس کے ساتھ تعلق ہو، جس کے ساتھ میل ملاپ ہو، جو کوئی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ کس کو بلایا جاتا ہے؟ جس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو، اس کو بلایا جاتا ہے۔ جب وہ نہیں آئے گا کسی اور کو جگہ دے دی جائے گی۔ اس پاک ضیافت میں شریک ہونا ایماندار شخص کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، یہ بڑا خاص ساکرامنٹ ہے۔ جو شخص اس میں دلچسپی لیتا وہ شخص خدا کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہے مجھے کوئی قربانی میں دلچسپی نہیں۔ جو یہ کہتا میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، یسوع مسیح کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے مجھے اس کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے جتنا کوئی شخص اپنے رشتہ دار کی ضیافت میں دلچسپی لے گا بابرکت ہونا سمجھے۔ اس لیے یسوع مسیح کا میرا خون میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا ہے میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم اور میں اس نے اس کی اہمیت یسوع مسیح نے اس کی خصوصیات بتا دی کہ اس میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے۔ اور میں پھر اسے آخری دن زندہ کروں گا، اور جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا اس میں ہمیشہ کی زندگی، ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور ایسی زندگی جو ابدی زندگی ہے، ایسی زندگی جس کے ساتھ ہم ابدیت میں داخل ہو جائیں گے، ایسی زندگی بخشے گا جو ہمیں فردوس میں لے چلے گی، ایسی زندگی جو ہمیں ایسی جگہ لے چلے گی جہاں لکھا ہے نہ بونا ہوگا، نہ آونالا ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ وہاں کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ ایوریتھنگ اویلیبل دیر، سب کے لیے جو شخص اس ضیافت میں اس رشتہ داری میں دلچسپی لے گا اس کے لیے پہلے سے ہر چیز کیا ہے۔ تو جو دلچسپی نہیں لے گا اس کو بڑا سخت جملہ سننا پڑے گا۔ خداوند یسوع مسیح جب تک کے عدالت پر بیٹھیں گے تو لکھے اپنے دائیں طرف والوں کو کیا کہے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگ۔ میں اس کو ایسے کہوں گا جو دلچسپی لیتے رہے یسوع مسیح۔ یہ تو میراث جو پیشتر سے تمہارے لیے تیار کی گئی انجوائے۔ بائیں طرف والوں کو کیا کہے گا؟ اے ملا انہوں میری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر دلچسپی کا اظہار کرتے رہے تھے، کرتے رہے ہوں۔ ایک اور تمثیل یسوع مسیح نے ضیافت کے بارے میں کہی، دلہا آنے والا ہے، تمہاریاں کتنی ہیں؟ کتنی کماریاں ہیں؟ کتنی کماریوں کا ذکر ہے؟ 10۔ 5 کو ایک نام دیا گیا، 5 کو ایک نام دیا گیا۔ 5 کو سست کماریاں کہا گیا، 5 کو چست کماریاں کہا گیا۔ 5 نے بڑی دلچسپی لی، ہمارا دلہا آنے والا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے، اس کی ضیافت میں شامل ہونے کے لیے ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، کہیں وہ آ نہ جائے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ پہلے سے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، دلچسپی ظاہر کی۔ 5 نے کہا اچھا جو آئے گا دیکھی جائے گی، اپنے کام پہ کرو۔ ان کو سست کماریوں کا نام دیا۔ پھر بعد میں ان کو کہتے لکھا ہے اچانک دلہا آ گیا، شور مچا، دلہا آ گیا ہے۔ پھر دوڑی دوڑی یہیں کام چھاڑ گئے، کام لگ گیا، ہم کام چھاڑ کے دوڑتے ہیں، اچھا سان میں تھوڑا تیل دے دو، رات بڑی کر گئی، ٹائم گزر چکا ہے، دن گزر چکا ہے۔ تسلی کے خط میں پولس کہتا ہے ہمیں دن ہی دن میں کام کرنا ہے، ایک رات ایسی آنے والی ہے جس میں ہم کام نہیں کر پائیں گے۔ سارا دن کام لگے رہیے سست،
شام کو جب دلہا کے دکانیں بند، پھر ان کے پاس ہیں جو پہلے سے پریپیئرڈ تھے، جو تیار تھی، ان کے اندر یہ دلچسپی تھی دلہا آئے گا، اس کے ساتھ ہم ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور انہوں پجیاں ہوئی آئیاں، اور جب آئیاں دروازہ بند۔ یسوع مسیح نے کہا، دلہے نے کہا، میں تم کو جانتا، دروازہ بند ہو گیا، آپ لیٹ ہو چکے۔ جو شخص لیٹ ہوگا، دلچسپی کا اظہار نہیں کرے گا، اس کے لیے بلیسنگ کا، ضیافت کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس لیے خداوند کی ضیافت میں اس کی میز پر آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، بابرکت ہوتے چلے جائیں۔ یہ نہ سمجھے ساری دنیا ہے جی، ہمارا ایک اپنا کام، دنیا کو دیکھ کے چل سکتے۔ شروع میں میں نے توبہ کی، میرے ذہن میں ابلیس نے خیال ڈال دیا کہ منو میں نہ اچھا ہونے کی ضرورت ہے، سارے لوگ کی اندر وہ کیسا، وہ کیسا، وہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک۔ بڑی دیر یہ جنگ رہی میرے ذہن میں۔ پھر ایک دن خدا کے کلام کی آیت میرے ذہن میں آئی، عبرانیوں کے خط میں لکھی ہوئی، وہاں لکھا ہے ایمان کے بانی اور تعامل کرنے والے یسوع مسیح کو کرتے ہیں۔ اور میرے ذہن میں جو جملہ آیا کہ اگر کوئی دنیا کا اچھا نظر نہیں آتا، ایک اچھا ہے، ایک کمپلیٹ ہے، وہ ہے یسوع مسیح، اس کو دیکھ کر اس دن کے بعد مجھے یہ بات ہے ایسے لوگوں کو نہیں ہم نے دیکھا، ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا۔ غیر قوموں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا۔ دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہمارا جو بچانے والا ہے، نجات دیتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے، اس کی ضیافت کے لیے ہم نے دیا وہ نہیں۔ تو جب وہ آئے گا تو پھر ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آئیں اپنے دلہا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ساری دنیا سے سن کر الگ کر لیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں اپنی سمجھ نہ دیتا تو ہم بھی کسی اور مذہب میں ہو سکتے تھے، یا کسی ابلیس کے شکنجے میں ہو سکتے تھے، کسی اور سوسائٹی کا حصہ ہو سکتے تھے۔ یہ اس کا فضل ہے، جس طرح اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دنیا میں بڑی قومیں تھی، میں نے تمہیں ایسے نہیں چنا کہ تم بڑے اچھے تھے، بلکہ یہ میری محبت ہے، میں نے تمہیں قوموں سے مجھے الگ کر لیا۔ آج اگر ہم اسی ایمان میں ہیں، خداوند کی محبت ہے، یسوع مسیح کی محبت ہے، اس نے ہمیں سمجھ ایسی دے دی ہے، گریس کو جاری کر دیا ہے، ہم اس کے بن کے رہ جائیں، اس کے لیے زندگی گزاریں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی ضیافت میں شریک ہوں، تاکہ ہم ابدی زندگی حاصل کر پائیں۔ آمین۔ آئیں اپنے کو بند کریں گے۔